أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. سطر پارے سورہ حج کے یہ 9واں رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 73 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرتوں اور اپنے انعامات اور احسانات کا تذکرہ کیا ہے. اللہ کے ان احسانات سے سارے انسان بلا تفریق زمانہ اور جنس کے بھرپور طریقے سے برابر مستفید ہوتے ہیں. جن سے استفادے کا تقاضا یہ ہے کہ ان نعمتوں کے عطا کرنے والے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، اس کے حکموں کے تابع فرمان بن جائے اور اس کے حکموں کا انکار نہ کیا جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں کفار کے ایک شبے کا جواب بھی دیا ہے، جو کہ آیت نمبر 67 میں انشاءاللہ آگے آ رہا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ سخر لکم، یہ کہ اللہ نے بس میں کر دیا تمہارے، ما فی الارض، وہ جو کچھ ہے زمین میں، والفلک، اور کشتیاں، تجری فی البحر، جو چلتی ہے دریا میں، بامرہ، اسی کے حکم سے، ویمسک السماء، اور اسی نے تام رکھا ہے آسمان کو، ان تقع علی الارض، اس سے کہ وہ گر نہ پڑے زمین پر، الا باذنہ، مگر اسی کے حکم سے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے اوپر نرمی کرنے والا مہربان ہے. یعنی اس کو تمہارے یا کسی کی کیا پرواہ تھی، محض شفقت اور مہربانی دیکھو کہ کس طرح خشکی اور تری کی چیزوں کو تمہارے قابو میں کر دیا کہ تم جب اور جس طرح چاہو اس سے اپنے خواہش کو پورا کر سکتے ہو، اپنے ضروریات کی تکمیل کر سکتے ہو. پھر اسی اللہ نے اپنے دست قدرت سے آسمان، چاند، سورج اور ستاروں کو اس قضائی ہوا میں بغیر کسی ظاہری کمبے یا ستون کے تام رکھا ہے، جو اپنے جگہ سے نہیں سرک سکتے، ورنہ گر کر اور ٹکرا کر وہ تمہارے زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. جب تک اس کا حکم نہ ہو یہ کرات یوں ہی اپنے جگہ پر قائم اور دائم رہتے ہوئے انسانی ضروریات کو پورا کریں گے. جب اس کا حکم ہوگا تو یہ سارے کرات الہی اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو ترک کر دیں گے اور اس کا نتیجہ قیامت کی صورت میں سامنے آئے گا. وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، احیاکم، جس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے. اسی طرح کفر اور جہل سے جو قوم روحانی موت مر چکی تھی، ایمان اور معرفت کی روح سے اس کو زندہ کرے گا. یعنی اتنے احسانات اور انعامات دیکھ کر بھی اس کا حق نہیں مانتا، منعم حقیقی کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کی ہے ایک راہ بندگی. منسک کے معنی پہلے ہو گزرے ہیں. اس کا ایک معنی شرعی احکام کی بھی آتا ہے، ایک معنی قربانی کے جانور کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور ایک معنی اس کا طریقہ بندگی کی بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید کے اس آیات میں اس لفظ سے مراد اللہ کی بندگی کا ایک مخصوص طریقہ ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے عبادات اور بندگی کا ایک مخصوص طریقہ مقرر کیا. ہم ناسکوہ، وہ اسی کو کرتے رہیں. فلا ینازعنک فی الامر، سو چاہیے کہ وہ لوگ آپ سے جھگڑا نہ کرے اس کام میں. وادع الی ربک، اور آپ بلائیے ان کو اپنے رب کے طرف. انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک تو ہی ہے سیدھے راستے پر جو کہ بڑا واضح ہے. اس آیات کی تفسیر میں حضرت حسن ابن علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے بہقی شریف میں اور حاکم میں کہ یہ آیاتیں
کفار کے ایک شبے کے جواب میں اللہ نے نازل فرمائے کہ جب انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی تم عجیب مذہب کے لوگ ہو، جس جانور کو تم خود سے مار دیتے ہو اس کو حلال سمجھتے ہو، اور جس جانور کو اللہ مار دے اس کو حرام سمجھتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ وضاحت فرما دی کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہر امت کے لیے بندگی یعنی اللہ کے فرما برداری اختیار کرنے کے طریقے مختلف اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، لیکن بنیاد ان سبوں کا ایک اللہ کی بندگی ہے۔ لہذا توحید میں اللہ کی وحدانیت اور حکموں کی تعمیل میں تو کسی میں تفریق نہیں۔ باقی بندگی اور حکموں کی ادائیگی اللہ نے مختلف زمانوں میں مختلف امتوں کے لیے مختلف مقرر کی ہے، وہ اپنے اپنے ان طریقوں پہ کار بن ہے۔ مسلمانوں کا جو اسلام ہے وہ ایک مستقل اور مکمل نظام اور ضابطہ حیات ہے، اس کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو جن کاموں کو جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے سو مسلمان اسی پر کاربند ہے اور کاربند رہنے کے پابند ہے۔ لہذا اللہ نے جب مسلمانوں کو حلال جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا ہے تو تمہارا ان پر اعتراض کرنا بیجا ہے۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ جس جانور کو اللہ مار دے اس کو تم مردار نہیں سمجھتے ہو، تو بات یہ ہے کہ یہ جانور جو خود سے مر جاتے ہیں، حلال جانور اور مردار ہو جاتے ہیں، وہ تو کسی پیغمبر کے زمانے یا کسی پیغمبر کے دین میں حلال نہیں قرار دیا گیا، لہذا اس کا اعتراض کرنا مسلمانوں پر بیجا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ وہ آپ سے اس بارے میں جھگڑا نہ کریں اور آپ ان کو اس سوال کا جواب بھی نہ دیں، بلکہ آپ برابر ان کو اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں، اس لیے کہ آپ ٹھیک راستے پر قائم دائم اور گامزن ہے۔ وَإِنْ جَادَلُوكَ، اور اگر وہ لوگ آپ سے بحث کریں فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینکم، اللہ فیصلہ کرے گا تم میں یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان امور میں جن میں تم باہمی اختلاف کرتے ہو۔ تمام انبیاء اصول دین میں متفق رہے ہیں، البتہ ہر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگی کی صورت مختلف زمانوں میں مختلف مقرر کی ہے، جن کے موافق وہ امتیں اللہ کی عبادت بجا لاتی رہی ہے۔ اس امت محمدیہ کے لیے بھی ایک خاص شریعت بھیجی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس خاص اور واضح شریعت کے حکموں پر کاربند رہتے ہوئے جو لوگ آپ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں اور آپ کے فیصلوں کے سامنے جو کہ اللہ کے احکامات ہیں سر تسلیم خم نہیں کرتے، پھر ان کے درمیان فیصلہ اللہ کرے گا۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے ہو ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، یہ کہ اللہ جانتا ہے وہ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کتاب میں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ سب کچھ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، کچھ ان کے اعمال پر منحصر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو زمین اور آسمان کے تمام چیزوں کو محیط ہے، اور بعض مصالح اور حکمتوں کی بنا پر اسی علم کے موافق تمام واقعات لوح محفوظ میں اور بنی آدم کے تمام اعمال ان کے اعمال ناموں میں بھی لکھ دیے گئے ہیں۔ اسی کے موافق قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور اتنے بے شمار چیزوں کا ٹھیک ٹھیک جاننا اور لکھ دینا اور اسی کے مطابق ہر ایک کا فیصلہ کرنا، ان میں سے کوئی بات اللہ کے ہاں مشکل نہیں جس میں کچھ تکلیف یا دقت اٹھانی پڑے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ما ایسوں کو لم ينزل به سلطانا، جن کی بندگی پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، وما ليس لهم به علم، اور وہ جن کے بارے میں ان کو خود بھی علم نہیں ہے، یعنی محض باپ دادوں کے قرآن تقلید میں ایسا کرتے ہیں، کوئی نقلی یا عقلی دلیل نہیں رکھتے۔ اللہ کا ارشاد ہے وما للظالمین من نصیر، اور بے انصافوں کا کوئی مددگار نہیں۔ سب سے بڑا ظلم اور بے انصافی یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے۔ سو ایسے ظالم اور بے انصاف لوگ خوب یاد رکھیں کہ ان کے شرکا مصیبت پڑنے پر کچھ کام نہ آئیں گے، اور نہ کوئی اور اس وقت ان کے مدد کو آگے آ سکے گا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب سنائی جاتی ہے ان کو ہمارے آیاتیں جو واضح ہے، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو پہچانے گا ان لوگوں کے چہروں پر بری سی صورتیں جو انکار کرنے والے ہیں۔
یعنی منکرین ہمارے احکامات کو سن کر اس پر ناپسندیدگی اور ناگواری کا اظہار کرتے ہیں. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ وہ حملہ کر دے ان لوگوں پر جو ان کے سامنے ہمارے آیاتیں پڑھتے ہیں. قل کہہ دیجئے افانبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ تمہارے حق میں برا چیز نہ بتلاؤں؟ النار، وہ آگ ہے. وعدہ اللہ الذین کفروا، اس کا وعدہ کر دیا ہے اللہ نے منکروں کو. وبئس المصیر، اور وہ بہت برے